قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت معاملات کے بارے میں ہے. اسے آیت مداینہ کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. تو قرآن کریم کی سب سے طویل آیت اس بارے میں نہیں کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، حج ادا کریں، زکوٰۃ دیں، نہیں. قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت وہ لین دین کے معاملے میں ہے، اور اللہ نے اتنا واضح احکام بیان فرما دیے. اگر اس آیت کا ترجمہ کر لیں آپ خود نوٹ کریں گے ان میں سے کافی چیزیں ہم اپنے معاشرے میں ان کو نہیں کرتے، اور اگر ان پہ کوئی عمل کرنا شروع کر دے معاشرہ ناراض ہو جاتا ہے. سارے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی اعتماد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. جب بھی آپ لین دین کا معاملہ کرو، کسی سے قرض لو، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرو، اس کو لکھ لو. اللہ نے یہ فرمایا. اسی طرح اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب لین دین کا معاملہ کرو گواہ بنا لو. آگے چل کر فرمایا کہ اگر لین دین کا معاملہ کرو تو کوئی چیز گروی رکھ لو. یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں کہ معاشرہ خراب ہے، بلکہ یہ سارے احکامات اس لیے ہیں کہ معاشرہ خراب نہ ہو. معاشرہ ٹھیک ہے لیکن اگر ان احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کریں گے تو معاشرہ خراب ہونے کا خطرہ ہے. عرب کا ایک قول ہے تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، کہ اگر رہن سہن کرنا ہے تو وہ بھائیوں کی طرح کریں باہر معاشرے میں بھی، لیکن لین دین ہو، معاملات ہوں تو وہ اجنبیوں کی طرح کریں. رہن سہن چاہے باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو، باہر کی دنیا کے ساتھ بھی ہو، وہ بھی آپ اس طرح کریں جیسے رہن سہن میں بھائیوں کی طرح. محبت، بھائی چارگی، اخوت، ایثار، سخاوت، یہ اچھے اوصاف ہونے چاہیے. لیکن جب معاملہ کریں وہ چاہے 2 روپے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے معمولی سے معمولی ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ اس طرح کریں جس طرح اجنبی کے ساتھ کرتے ہیں. اگر معاملات میں اجنبی بن جائیں گے تو رہن سہن میں اپنے بن سکیں گے، ورنہ نہیں بن سکتے.